اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تبارک وتعالی شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مرد اور دنیا کی عورت، جس طرح یہ دنیا کا مرد اور دنیا کی عورت اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اس مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری کئی ہزار اور کئی لاکھ مخلوقات ہیں۔ جیسے پہاڑ اللہ کی ایک مخلوق ہیں، آسمان اللہ کی ایک مخلوق ہیں، زمین اللہ کی ایک مخلوق ہیں، یہ پرندے، یہ چڑیائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت کے مطابق 18,000 مخلوق ہیں، اور کہ ایک روایت کے مطابق 80,000 مخلوق ہیں۔ ہم تو یہ 2-4 مخلوقات کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی عجیب عجیب مخلوق ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ اونٹ، یہ ہاتھی، یہ گھوڑا، یہ بکری، یہ مرغی، یہ چڑیا، یہ بلبل، یہ کوئل، یہ فاختہ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم تو یہ شاید 50-60 مخلوق کو جانتے ہیں، ایسی اللہ کی 18,000 مخلوق ہیں، اور ایک حدیث میں 80,000 اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کا جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا فرمایا؟ جیسے ہم سورہ یاسین میں پڑھتی ہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی کسی بھی چیز کے پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، یا کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کا جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں تو اس چیز کو اللہ کہتے ہیں ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس دنیا کے انسان اور اس دنیا کے مرد اور اس دنیا کی عورت کو پیدا کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہو جا اور وہ ہو گیا، اس طرح اس کو نہیں بنایا۔ اس انسان کو پیدا کرنے کا جب وقت آیا، دنیا کی اس عورت اور دنیا کے اس مرد کو اس دنیا میں بھیجنے اور اس کو بنانے کا جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے اس کو بنایا۔
میری مائیں اور میری بہنیں ہم قرآن پڑھتی ہیں مگر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر یہ بتلایا ہے کہ ہم نے اس دنیا کی عورت اور اس دنیا کے مرد کو ایک اہتمام کے ساتھ بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں ہی یہ کہا ہے کہ جب اس انسان کو اس دنیا کے مرد اور عورت کو بنانے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کو ظاہر کیا اور کیا کہا؟ یاد کرو اس وقت کو، ان قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک نمائندہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے اللہ کی عظیم الشان مخلوق ہے، جنات اللہ تعالیٰ کی طاقتور ترین مخلوق ہے، ہاتھی، گھوڑا، اونٹ یہ مضبوط سے مضبوط مخلوق ہے، اور آپ سمندروں کی تحقیق کرو گی آپ کو پتہ چلے گا سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی بھاری بھرکم اور اتنی مضبوط مخلوق ہے کہ ایک ایک وہیل مچھلی 100 انسانوں کو ایک ایک لقمے میں کھا جائے، بڑے بڑے جہاز اور بڑے بڑے اسٹیمر کو ایک ایک لقمے میں نگل جاتی ہیں، ایسی ایسی مخلوق سمندر کے اندر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان تمام مخلوقات میں یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے نمائندے، یہ میرے خلیفہ ہیں۔ اللہ نے اس انسان کے بارے میں یہ کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہوں کی الگ الگ مٹی منگوائی، الگ الگ پانی ڈالا۔ اسی لیے بعض علاقوں کی مٹی پیلی ہوتی ہیں، لوگ پیلے ہیں، بعض علاقوں کی مٹی سفید گوری ہوتی ہیں، بعض انسان گورے ہیں، بعض مٹی کالی ہوتی ہیں، بعض انسان کالے ہیں۔ تو انسان کا جسم مٹی سے بنا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس انسان کے بنانے کا پروگرام کعبہ میں کرتے، لیکن کعبہ میں نہیں کیا۔ اس انسان کی مٹی کی بناوٹ مدینہ میں کرتے، مدینہ میں نہیں کیا۔ مسجد اقصی بیت المقدس میں کرتے، وہاں بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا پروگرام جنت کے اندر کیا۔ آدم کا پتلا جنت میں بنایا گیا، یہ مٹی سے اس کا بدن بنا، ابھی اس کے اندر روح نہیں ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب یہ انسان کا ڈھانچہ بالکل کمپلیٹ اور مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ہم نے پھر اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا، روح کو پیدا کیا۔ جیسے ہی اس آدم کے پتلے کے اندر، اس انسان کے پتلے کے اندر روح ڈالی گئی، یہ انسان پھرپھرانے لگا۔ تو گویا انسان دو چیزوں سے وجود میں آیا، ایک دنیا کے مٹیریل سے اور ایک اللہ کی روحانیت سے۔ ان دو چیزوں سے انسان بنا ہے، اور آج بھی انسان انہی دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ انسان کا بدن چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، انسان کا بدن چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس انسان کے اندر اگر روح نہیں ہے تو وہ انسان بیکار ہے، مری ہوئی لاش ہے۔
جس طرح ہم اپنے گھروں کے اندر بہترین سے بہترین پنکھا، بہترین سے بہترین اے سی، بہترین سے بہترین ہم الیکٹرانک چیزیں لاتے ہیں، لیکن ہم مہنگا سے مہنگا فریج لائی، مہنگا سی مہنگی اے سی لائی، مہنگی سے مہنگی ہم واٹر کولر لائی، مہنگا سے مہنگا ہم واشنگ مشین لائی، لائٹ ہی نہیں ہے تو کہاں سے چلا پائے گی؟ یا لائٹ تو ہے لیکن بالکل ڈیم ہے، کمزور ہے، تب بھی نہیں چل پائے گی۔ اور اگر سستے والا ایک پنکھا لے لیا، سستے والا واشنگ مشین لے لیا، سستے والا فریج لے لیا اور لائٹ بہت کمپلیٹ ہے، تو چاہے سستا ہے، چاہے میلا ہے، چاہے پرانا ہے، لیکن چلے گا۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج ہمارا حال بھی یہی ہے۔ اچھا سے اچھا کپڑا پہنتی ہیں، اچھا سے اچھا کھانا کھاتی ہیں، اچھی سے اچھی جگہوں پر گھومتی ہیں، لیکن ہماری روح بالکل کمزور ہو چکی ہے۔ جس طرح لائٹ اور بجلی ہم کو صرف تار اور وائر نظر آتے ہیں، کرنٹ نظر نہیں آتا، ٹھیک اسی طرح ہمارے بدن کے ایک ایک عضو اور ایک ایک حصے اور ایک ایک ذرے کے ساتھ روح چپکی ہوئی ہے، روح لگی ہوئی ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن ہمارا یہ جسم، ہماری یہ آنکھیں، ہمارے یہ کان، ہمارے یہ ہاتھ، یہ سب کچھ جو کام کر رہے ہیں وہ اسی روح کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ انسان کا جسم زمین سے بنا ہے، اس لیے اس جسم کو مضبوط کرنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہیں۔ انسان کی کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، گیہوں، باجرہ، مکئی، سبزیاں، ترکاریاں، گوشت، یہ جتنی بھی انسان کے جسم کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ کاجو بادام، پھل فروٹ، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہیں۔ اور اس زمین کی چیزوں کو جو انسان جتنی اچھی اور اعتدال کے ساتھ کھائے گا، اس کا جسم مضبوط ہوگا۔ اور شروع میں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کا تعلق زمینی چیزوں سے ہے، جسم زمین سے بنا ہے، اور اس انسان کی روح یہ آسمانی ہے، آسمان سے آئی ہوئی ہے۔ تو جسم کو مضبوط کرنے کے لیے زمین کی چیزیں ہیں، اور روح کو مضبوط کرنے کی چیزیں آخرت کی اور آسمان کی چیزیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے، عجیب سسٹم بنائی ہے۔ کہ جس طرح چیزوں کو کھانے سے جسم مضبوط ہوتا ہے، اس کے بالکل اپوزٹ اور اس کے بالکل برخلاف بھوکا رہنے سے روح مضبوط ہوتی ہے۔ کھانا کھانے سے جسم مضبوط اور روح کمزور ہوتی ہے، اور بھوکا رہنے سے روح مضبوط اور جسم کمزور پڑتا ہے۔ اور میری مائیں اور میری بہنیں، آپ کو اچھی طرح انوبھو ہوگا، جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم روزہ رکھتی ہیں، الحمدللہ کوئی کچھ بھی کہوے، ہماری سماج کی عورتوں کے اندر بہت سی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ہر سماج کی عورتوں مردوں میں ہوتی ہیں، لیکن ان کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مستورات رمضان کے روزے نہیں چھوڑتی ہیں، روزے بڑے پابندی سے رکھتی ہیں، الحمدللہ۔
اور سماجوں کی عورتوں کے مقابلے میں اور برادری کی عورتوں کے مقابلے میں ہماری سماج کی عورتیں چاہے غریب ہو، مالدار ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، روزہ ضرور رکھتی ہیں، الا ماشاءاللہ ایک دو ہوگی۔ تو جب ہم روزہ رکھتی ہیں، روزے کی وجہ سے ہمارا کھانا پینا بند رہتا ہے، جسم کمزور ہوتا ہے۔ آپ خود انوبھو کر کے دیکھ لیتی ہوگی اور آپ کو انوبھو بھی ہوگا، تجربہ بھی ہوگا کہ جب جسم کمزور ہوتا ہے تو روح بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہماری نمازیں نہیں چھوٹتی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹتی، اللہ کا ذکر نہیں چھوٹتا، صبح شام کی تسبیح نہیں چھوٹتی، ہماری زبانوں پر غیبتیں نہیں ہوتی، کانوں پر سیریلیں، گانے، سنگیت وغیرہ نہیں آتا، ہمارا موبائل کا پورا ورژن بدل جاتا ہے، چیٹنگ ختم ہو جاتی ہیں، نامحرموں سے باتوں پر کنٹرول ہو جاتا ہے، گھومنے پھرنے پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ سب روح کی مضبوطی کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں 11 مہینے کھانے پینے کی اجازت دے کر ایک مہینہ یہ ٹریننگ کا مہینہ بنایا، مشق کا مہینہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جن بندوں اور جن بندیوں سے محبت ہوتی ہے، آپ اپنے گھر کے اندر اپنی وہ سہیلیاں جو بچپن کی سہیلی ہوگی، مدرسے کے زمانے کی سہیلی ہوگی، اسکول کے زمانے کی سہیلی ہوگی، جب آپ ان سے محبت کرتی ہیں، آپ کے دل میں ان کے متعلق جگہ ہوتی ہیں، آپ اہتمام سے، پیار سے، محبت سے، دل سے ان کو اپنے گھر کی دعوت دیتی ہیں، ہمارے گھر آؤ، چائے ناشتہ کرو، اور جب وہ آتی ہیں تو آپ کو کتنی خوشی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے جن بندوں اور بندیوں سے محبت ہوتی ہے تو اللہ اپنے ایسے بندوں اور بندیوں کو اپنا مہمان بناتے ہیں، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، ایسے کاموں کی توفیق دیتے ہیں جن کاموں سے جنت ملے، جو اس کا اصل وطن ہے، جہاں سے وہ پیدا ہوئی ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم سب کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا ٹکٹ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس طرح زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اسی طرح موت کا بھی ٹکٹ ہمارا پھٹ چکا ہے، اور ہمارے ہاتھ میں موت کی ٹکٹ ہیں اور ہم پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، ٹرین موت کی چل رہی ہے، جس کی موت کا ٹکٹ کا وقت آ گیا ہے اس کو اس ٹرین میں چل کر آخرت میں چلا جانا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، اللہ حفاظت کرے اللہ کا انکار کیا، لیکن آج تک موت کا کوئی انکار نہیں کر سکا ہے۔ اور مائیں اور بہنیں، موت کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کوئی کھیل نہیں ہے۔ ہم نے جتنا سرسری موت کو سمجھا ہے، جتنا آسان مرنے کے بعد کو سمجھا ہے، ماں بہنیں اتنا آسان نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، یہ بڑی خطرناک زندگی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں ایک بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جب بنائے جانے سے پہلے حضرت زینب کا نکاح
ان کی خالہ کے لڑکے یعنی ان کی ماشی کے لڑکے کے ساتھ ہوا تھا۔ اب اتفاقاً جیسے بعض مرد بعض شوہر ایسے ظالم ہوتے ہیں، بعض سسرال ایسے ظالم ہوتے ہیں، حضرت زینب کا سسرال بھی ایسا ظالم نکلا، ستاتا تھا، کھانے پینے میں تکلیف پڑتی تھی، خرچے میں تکلیف پڑتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، تو یہ تو پہلے سے دشمن تھا ہی، واٹ جو رہا تھا، چنانچہ ان کو موقع مل گیا اور ستانے لگے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں مجھ پر اتنے حالات تھے لیکن کبھی میں نے اپنے باپ سے شکایت نہیں کی، ماں تو تھی ہی نہیں، حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی تھی اور وہ تو بچپن میں انتقال کر گئی تھی، صرف باپ تھے۔ حضرت زینب فرماتے ہیں کہ میرے سسرال والے، میری ساس، میرا سسر، میرا شوہر مجھ کو اتنا ستاتے تھے، لیکن جب شام کا وقت ہوتا تھا میں اپنے نبی کے گھر جاتی تھی، اپنے باپ کے گھر جاتی تھی، جس طرح ہمارے یہاں شام کو 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ عورتیں اپنی ماؤں کے پاس جو قریب رہتی ہیں بیٹھنے کے لیے جاتی ہیں، حضرت زینب شام کے وقت کچھ دیر کے لیے اپنے باپ کے گھر جاتی تھی۔ حضرت زینب فرماتی ہیں میرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا، سیرت کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی، جب میں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لیتی تھی میں اپنے سسرال کی تکلیفوں کو بھول جاتی تھی۔ اس لیے میں نے کبھی بھی اپنے سسرال کی شکایت اپنے باپ کو نہیں کی۔ ہم سب جانتی ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی کو مکہ کے لوگوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور ماں اور بہنیں ہم تو صرف ہجرت کہتے ہیں، ہجرت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جس مکہ میں آپ پیدا ہوئے، جس مکہ میں آپ کا خاندان تھا، جس مکہ میں آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا دادا، آپ کا گھر، آپ کا کاروبار، آپ کی تجارت، یہ سب مکہ میں تھا۔ جب مکہ کے لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، آپ نے جب ہجرت کی تو ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ سب گھر بار، تجارت سب یہاں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اللہ نہ کرے اگر ہم کو ہمارا یہاں بہترین گھر ہو، بہترین تجارت ہو، بہترین خاندان ہو، اچانک اس کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر یہاں سے دوسرے ملک جانا پڑ جائے، کیسا لگتا ہے؟ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ جب مکہ کے لوگوں نے میرے نبی اور میرے باپ کو بہت ستانا شروع کر دیا، اللہ نے میرے نبی کو جب ہجرت کا حکم دیا، اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اب میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ یہاں حضرت زینب پر اتنا ظلم ہوتا تھا، حضرت زینب فرماتی ہیں میں نے یہ طے کر لیا، اب میں یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ، اپنے گھر، اپنے ابا کے گھر مدینہ چلی جاؤں گی۔ مدینہ بھاگ جانے کے بعد میرے سسرال والے جانے اور میرا ابا جانے، جو ہونا ہوگا وہ ہوگا، اب مجھ سے میرے سسرال والے کا ظلم برداشت نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے سسرال والوں کو پتہ چل گیا کہ زینب بھاگنا چاہتی ہیں، اس نے ان پر پہرا لگا دیا۔ ہماری جن ماں بہنوں نے مکہ مدینہ دیکھا ہے، اللہ ان کو بار بار دکھائے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے اللہ ان کو بھی بار بار لے جائے۔ ہم بہت ساری دعائیں مانگتی ہیں، یہ دعا بھی خاص مانگے، اے اللہ تو نے مکہ مدینہ صرف مالداروں کے لیے نہیں بنایا ہے،
اور حقیقت میں مال پیسوں سے مکہ مدینہ نہیں جایا جاتا ہے، اللہ سے مانگو، اور خاص یہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ اور مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا ہماری ماں بہنیں کرتی ہیں، اردو یا گجراتی کتاب لے کر اندر دیکھ کر وہ دعا پڑھتی ہیں، یہ نہیں ہے ماں بہنیں۔ آپ کا بچہ جب آپ اس کو 2-3 دن تک 10 روپے 20 روپے واپرنے کے لیے نہیں دیتی ہیں، اور وہ بچہ آپ جب ان کو سزا کرتے ہیں، وہ بچہ جب آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، آپ اس کو کھانا نہیں دیتی ہیں، وہ بچہ آپ کی چوکھٹ پر پڑا رہ کر آپ کے سامنے دیکھ کر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، زبان سے بھی کچھ نہیں بولتا، بس اندر ہی اندر اس کی دل کی آواز نکلتی ہے اور خود بخود آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے سامنے یا اپنی ماں کے سامنے جس طرح ڈہ کے بہا بہا کر روتا ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، زبان سے بھی کچھ نہیں کہتا، یہی بندہ، یہی ماں، یہی بہن، یہی دنیا کی عورت اور یہی دنیا کا مرد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھے اور دل میں اللہ سے باتیں کرے، اس کا نام ہے دعا۔ اس طرح اللہ سے مانگے اور کہے اللہ ہم کو حج پڑھنے لے جا، یا اللہ ہم کو عمرہ میں لے جا، اللہ تیرا گھر ہم کو دکھا، تیرے نبی کا گھر دکھا جس نبی کی ہم اتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہمارا نبی ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس چاہے پیسے نہیں ہیں، اے اللہ ہمارے شوہر بہت کم کماتے ہیں، اے اللہ ہمارے شوہر روز کماتے ہیں ہم روز کھاتے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم مکہ مدینہ جا سکے، لیکن اے اللہ تیری قدرت اور تیری طاقت سے بھی دور نہیں ہے کہ تو ہم غریبوں کو وہاں نہ لے جائے۔ پیسوں کے بھروسے نہ رہے، اللہ سے مانگے، اور حقیقت میں اللہ نے ہم سب کے لیے بنایا ہے۔ خیر حضرت زینب نے یہ طے کر لیا کہ میرے مدینہ بھاگ جانے کے بعد میرا باپ جانے اور میرا سسرال جانے، اور مکہ سے مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے 450 کلومیٹر ہے، یہاں سے بمبئی جتنا۔ حضرت زینب کے سسرال والوں کو جب پتہ چلا انہوں نے پہرا لگا دیا۔ حضرت زینب بیچاری مایوس رہتی تھی، روتی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے دیور آئے، وہ ذرا نرم دل تھے، دیکھا کہ زینب رو رہی ہے، چہرہ اداس ہے، پوچھا بھابھی جی کیا ہوا؟ حضرت زینب نے فرمایا آپ نہیں دیکھتے آپ کے گھر میں میرے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ان کے دیور نے کہا میں بھی سمجھتا ہوں لیکن میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت زینب نے فرمایا میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی، مجھ پر ایک احسان کر دو۔ جس طرح ہمارے یہاں سے بمبئی، گودھرا سے بمبئی، گودھرا سے بنگلور، کوچین، گاندھی دھام، سورت، ولساڑ ٹرکیں جاتی ہیں، اس زمانے میں قافلے چلتے تھے، اور ایک ایک قافلوں میں 100 اونٹ، جیسے ہمارے یہاں 2 3 گاڑیاں ساتھ چلتی ہیں، اس زمانے میں 100 اونٹ 200 اونٹ اس طرح کے قافلے چلتے تھے، اور انہی قافلوں پر یہاں کی مکہ کی چیزیں شام کی چیزیں مکہ، اس طرح مکہ سے شام، مکہ سے یمن، اور ہندوستان میں بھی ان کے قافلے آتے تھے۔ تو مکہ سے شام بہت سے قافلے جاتے تھے، تو مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں مدینہ پڑتا تھا، جس طرح گودھرا سے بمبئی جانے کے لیے راستے میں برود آتا ہے، بھروچ آتا ہے، سورت آتا ہے۔ تو حضرت زینب نے اپنے دیور سے کہا ایک احسان کر لو، زندگی پر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ مکہ سے شام جانے والا کوئی قافلہ ہو، اس قافلے کے ساتھ کوئی امانت دار مرد ہو، اس کے حوالے مجھ کو تم کر دو کہ مجھ کو مدینہ میرے باپ کے گھر چھوڑ دے۔ ان قافلوں میں اس زمانے میں عورتیں بھی چلا کرتی تھی۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد مکہ سے شام کے قافلے کا ایک اعلان ہوا،
حضرت زینب کو اس قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا گیا چپکے سے۔ جب یہاں ان کے سسرال والوں نے دیکھا کہ زینب نظر نہیں آتی، کہاں گئی، ان کو شک تو تھا ہی، تلاش کرنا شروع کیا، پتہ چلا کہ زینب قافلے والوں کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب بیچاری یہ اکیلی تھی، نہ ماں تھی، نہ باپ تھا، نہ کوئی خاندان والا تھا، خاندان والے سب دشمن ہو چکے تھے اسلام کی وجہ سے، کون بچائے؟ چنانچہ حضرت زینب کے جو سسرال والے تھے ان کو جب پتہ چلا کہ زینب اس قافلے والوں کے ساتھ بھاگی ہیں، یہ سسرال والے، یہ قافلے والے اونٹوں پر جا رہے تھے، انہوں نے یہاں سے گھوڑے لیے، بلم لیے، زہریلے تیر لیے، زہریلے نیزے لیے اور وہاں گھوڑوں کے ذریعے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ حضرت زینب بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتی تھی کہ مجھے پکڑنے کے لیے میرے سسرال والے نہ آ جائے۔ اچانک حضرت زینب کی نظر ان گھڑ سواروں پر پڑی، دیکھا کہ مجھ کو پکڑنے کے لیے میرے سسرال والے گھوڑوں پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے قافلہ والوں سے کہا، قافلہ والوں اپنے اونٹوں کو تیز بھگاؤ، مجھ کو پکڑنے کے لیے میرے سسرال والے آ چکے ہیں۔ گھوڑوں کے مقابلے میں اونٹ کتنے تیز بھاگ سکتے تھے، چنانچہ ان سسرال والوں نے ان قافلہ والوں کو پکڑ لیا اور دور سے آواز دے کر کہا، اے قافلہ والوں، ہماری بہو زینب کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ پورے قافلے کو ہم ختم کر دیں گے۔ چنانچہ اس زمانے کے لوگ بڑے امانت دار ہوا کرتے تھے، وفادار ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا زینب یہ ہمارے پاس امانت ہے، اس امانت کو ہم تمہارے پاس خیانت کر کے نہیں دے سکتے، ہم ظلم کے ہاتھوں میں واپس زینب کو نہیں دے سکتے۔ چنانچہ جب ان قافلہ والوں نے یہ جواب دیا، حضرت زینب کی سسرال کے مردوں نے وہاں سے تیر چلایا اور وہ تیر حضرت زینب کی نازک جگہ پر لگا۔ حضرت زینب اس وقت ماں بننے والی تھی، بھارے پگے سے تھی، ان کا حمل رہا ہوا تھا اور وہ تیر جیسے ہی اس نازک جگہ پر لگا دونوں جگہ سے خون جاری ہو گیا اور حضرت زینب اونٹ پر سے نیچے گری۔ وہاں سے گھسیٹ کر حضرت زینب کو گھوڑے پر بٹھایا گیا اور مکہ میں لایا گیا۔ نبی کی بیٹی ہیں، خدیجہ کی لڑکی ہیں، تمام نبیوں کے سرداروں کی شہزادی ہیں۔ واپس مکہ لانے کے بعد انہوں نے سمجھا تھوڑا سا لگا ہوا ہوگا، لیکن جب گھر آ کر دیکھا تو دیکھا بہت لگ چکا ہے اور خون بندی نہیں ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں حکیم ہوا کرتے تھے، چنانچہ جتنے بھی حکیم شام تک سے حکیم بلوائے کہ حضرت زینب اچھی ہو جائے، لیکن حضرت زینب کو اچھا لگا ہی نہیں۔ اب ہمارے نبی کا جو خاندان مکہ میں تھا وہ کوئی ایرے گیرے خاندان نہیں تھا، بہت طاقتور خاندان تھا، بہت اونچا خاندان تھا، حکومتی خاندان تھا۔ اور ہمارے نبی کے خاندان کو ہمارے نبی سے جو نفرت تھی، جو دشمنی تھی، وہ ذاتی دشمنی نہیں تھی، صرف اسلام کی وجہ سے دشمنی تھی۔ اور یہ سب باتیں حضرت زینب کے سسرال والے جانتے تھے کہ اگر زینب اسی زخم میں مر گئی تو زینب کے جو رشتہ دار یہاں مکہ میں ہیں وہ ہم سے بدلہ لیں گے اور ہم سب کو مار ڈالیں گے اور ہم کو سزا ملے گی، اس لیے وہ گھبرا گئے۔ اس لیے حضرت زینب کو کہا کہ زینب جا تجھ کو تیرے باپ کے گھر ہی جانا ہے اور تجھ کو مرنا ہی ہے تو جا تیرے باپ کے گھر جا کر مر۔ چنانچہ حضرت زینب نے بہت دنوں سے اپنے نبی کا بھی چہرہ نہیں دیکھا تھا، اپنے باپ کا بھی چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی ان کے سسرال والوں نے یہ کہا جا تیرے باپ کے گھر جا کر مر، فوراً اسی وقت حضرت زینب اسی حالت میں، زخمی حالت میں، خون میں لت پت اپنے نبی کے گھر مکہ سے مدینہ جا رہی ہے۔ جب مدینہ پہنچی ہمارے نبی نے دیکھا میرے جگر کا ٹکڑا، یہ خوبصورت میری بیٹی، اس کے ساتھ اس کے سسرال والوں نے کیا حال کیا ہے، ہمارے نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔
ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری لڑکی کے ساتھ ان ظالموں نے کیا سلوک کیا ہے. ہمارے نبی نے اپنی اس بیٹی کو سینے سے لگایا، اپنے کمرے میں لے گئے اور مدینہ میں جتنے بھی حکیم ڈاکٹر ہو سکتے تھے سب کو بلایا، لیکن حضرت زینب کو اس زخم سے اچھا نہیں لگا اور حضرت زینب اسی زخم میں انتقال کر گئی. اب اس پورے قصے کو سنانے کے بعد جو مجھ کو اصل بات سنانی تھی وہ اب آ رہی ہے. میں نے کہا تھا مرنے کے بعد کی زندگی کوئی کھیل نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی کوئی کھیل نہیں ہے، قبر کی زندگی کوئی کھیل نہیں ہے. اللہ کو منہ دکھلانا ہے، نبی علیہ السلام کو منہ دکھلانا ہے، حضرت زینب کو منہ دکھلانا ہے، فاطمہ کو منہ دکھلانا ہے، حضرت عائشہ کو منہ دکھلانا ہے. میری ماں اور میری بہن کس منہ سے ہم ان کے سامنے جائے گی؟ کل اللہ کی عدالت میں رسول اللہ کے مجمع میں حضرت فاطمہ نے، حضرت عائشہ نے ہمارا گریبان پکڑ لیا اور کہا اے گودھرا کی عورتوں، اے گودھرا کی ماؤں، اے گودھرا کی بہنوں، تمہارا نام تو ہمارے ناموں جیسا تھا، تمہارا نام تو ہمارے ناموں جیسا تھا، تم ہمارے باپ اور ہمارے نانا کا نام لیتی تھی، تمہارے خاطر ہم نے اپنی دو عورتوں کو طلاقوں کو برداشت کیا، تمہارے خاطر ہم نے اپنے شوہروں کو شہید کرا دیا، ہم نے اپنا بیوہ ہونا پسند کر لیا، اپنے بچوں کو یتیم کرا لیا کہ قیامت تک کی آنے والی مسلمان عورتوں کو عزت مل جائے، ان کے قدموں میں جنت رہے، ان کی جوان بیٹیوں کی عزتوں میں ان کے بھائی باپوں کی عزت محفوظ رہے. اے ماؤں اور بہنوں، ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کن یہود و نصارہ جیسی عورتوں جیسے کام کرنے لگے؟ تم خود اپنے بیٹے کو جینس محبت سے پہناتی ہو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال یہودیوں جیسے کٹواتی ہو. یہودیوں کی تعلیم کی فکر میں تو پوری رات نہیں سوتی، مدرسے کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں. جوان بیٹا جوان بیٹی پوری رات سونے نہیں آتی، تجھے کوئی فکر نہیں. تیرا جوان بیٹا رات میں موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، کیا تیری ذمہ داری نہیں ہے؟ تیری جوان بیٹی ٹچ موبائل لے کر اکیلی گھومتی ہیں، تیری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا. کیا حضرت فاطمہ کے حضرت حسن اور حسین بیٹے نہیں تھے؟ حضرت علی کا بیٹا حضرت محسن نہیں تھا؟ کیا حضرت علی اپنے بیٹوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ محبت کا مطلب یہی ہے کہ کسی غلط کام پر بھی ان کو نہ روکا جائے. کیا جواب دے گی؟ حضرت عائشہ نے گریبان پکڑ لیا، کیا کہے گی؟ حضرت زینب نے گریبان پکڑ لیا. خیر، حضرت زینب کا اسی زخم میں انتقال ہو گیا. اب ہمارے نبی نے غسل کی، کفن کی تیاری کا حکم دیا. حضرت زینب کا جنازہ تیار ہو گیا. نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا اتنے بجے جنازہ اٹھانا ہے. جنازہ لے کر جب حضرت زینب کے جنازے کو لے کر قبرستان پہنچے، قبرستان میں پہنچنے کے بعد حضرت زینب کو جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا، ہمارے نبی خود قبر میں خود اترے اور حضرت زینب کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر رکھا. قبر کے اندر رکھنے کے بعد نبی علیہ السلام اس سے پہلے بھی بہت سے جنازوں کو قبر میں رکھنے کے لیے خود قبر میں اترے ہیں، لیکن عام طور پر پہلے کسی بھی میت کو اتارتے وقت کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. حضرت زینب کو قبر میں رکھتے وقت اللہ کے نبی کے چہرے پر عجیب آثار صحابہ نے دیکھے. کیا دیکھا؟ حضرت زینب کو قبر میں رکھنے کے بعد اللہ کے نبی کے ہونٹ ہل رہے، کچھ پڑھ رہے ہیں.
اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر آنسو آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ صحابہ انتظار میں ہیں، نبی علیہ السلام قبر سے نکلے، ہم زینب کی قبر میں مٹی ڈالے، لیکن نبی علیہ السلام قبر سے نکلتے ہی نہیں، کچھ پڑھتے ہیں اور روتے ہیں۔ پھر اچانک نبی علیہ السلام رونے کے بجائے ہنسنے لگے، ہنستے ہنستے پھر قبر سے باہر نکلے۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی نبی علیہ السلام قبر سے باہر نکلے مٹی ڈالنا شروع کیا۔ اب اس وقت نبی علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا، حضور پر کتنا غم ہوگا، اس لیے صحابہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور سے پوچھے کہ اللہ کے نبی، ہم بہت سی مرتبہ آپ کے ساتھ جنازے میں آئے ہیں اور بہت سی مرتبہ آپ قبر میں اترے ہیں، بہت سے میتوں کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے قبر میں رکھا ہے، لیکن پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد آپ نے قبر میں کھڑے کھڑے کچھ پڑھا ہو اور آپ رو رہے ہو، پھر بعد میں آپ ہنسے ہو، پھر ہنس کر باہر نکلے ہو، ایسا ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ یہ کسی صحابی کے پوچھنے کی ہمت اس وقت نہیں ہوئی۔ بعد میں جب حالات نارمل ہوئے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی، ہم بہت سی مرتبہ جنازوں میں میتوں میں آپ کے ساتھ رہے، لیکن پہلے کبھی نہیں ہوا جو زینب کے جنازے میں ہوا، کیا وجہ ہے؟ میری ماں اور میری بہنوں، اللہ کے نبی کا جواب سنو، جس جواب کے لیے میں نے پورا قصہ سنایا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قبر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عذاب قبر اور ایک فتنہ قبر۔ فتنہ قبر الگ چیز ہیں، عذاب قبر الگ چیز ہیں۔ عذاب قبر تو ہر گنہگار کو ہوگا، عذاب قبر گنہگار کو ہوگا، نیک لوگوں کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اور ایک ہے فتنہ قبر، فتنہ قبر ہر ایک کو پیش آئے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کسی بھی میت کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس میت کے ساتھ قبر کا فتنہ لاحق ہوتا ہے، اور قبر اس میت کو فتنے میں ڈالنے کے لیے، آزمائش کے لیے اس طرح بھیجتی ہیں جس طرح اللہ کے نبی نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر فرمایا، اور صحابہ کو پریکٹیکلی عملی طور پر یہ کر کے دکھلایا کہ جس طرح میرے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ہیں، جب قبر میت کو بھیجتی ہیں تو اس میت اور مردار کی ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب اس طرح گھس جاتی ہیں جس طرح میرے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ میں گھس گئی۔ او میرے صحابہ، تم نے دیکھا میری بیٹی کن ظلم کو برداشت کر کے آئی ہے، میری بیٹی کس حالت کے اندر جان دے کر گئی ہیں، دنیا کی زندگی کس طرح مظلومانہ زندگی گزاری ہے۔ میرے صحابہ، جب میں نے میری بیٹی کو قبر کے اندر رکھنے کے بعد مجھ کو اچانک یہ یاد آ گیا کہ اب ہم یہاں سے 40 قدم بھی نہیں چلیں گے، اس میری بیٹی کی برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی شروع ہو جائے گی، اور میری بیٹی کو بھی یہ قبر اسی طرح بھیجے گی جس طرح عام مردوں کو بھیجتی ہے، اور میری بیٹی پتہ نہیں اس حادثے کو برداشت کر سکے یا نہ کر سکے۔ میرے صحابہ، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا اور گر گرایا اور اللہ سے کہا، اے اللہ، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے، یہ میری پیاری بچی ہے، اے اللہ، یہ مظلوم بن کر تیرے پاس آ رہی ہے، ابھی اس کا زخم اچھا بھی نہیں ہوا، میری بیٹی کو فتنہ قبر سے بچا لے۔ میں اللہ سے مانگتا رہا، میں اللہ کے سامنے روتا رہا، کہتا رہا، اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی قبول کیا، میں ہنسنے لگا، میرے چہرے پر خوشی کے آثار آپ نے دیکھے۔ تو میں شروع میں رویا اس لیے تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ مانگا تھا، جب میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا، اللہ نے مجھ کو دے دیا، تو میں مارے خوشی کے وہ ہنس رہا تھا۔ حضرت زینب واٹس ایپ چلاتی چلاتی نہیں مری تھی، حضرت زینب فیس بک چلاتی چلاتی نہیں مری تھی،
حضرت زینب انسٹاگرام چلاتی چلاتی نہیں مری تھی، حضرت زینب سناب ڈیل استعمال کرتی کرتی نہیں مری تھی، حضرت زینب نامحرموں کے ساتھ باتیں کرتی کرتی نہیں مری تھی، حضرت زینب فلمیں نہیں دیکھتی تھی، حضرت زینب سیریلیں نہیں دیکھتی تھی، حضرت زینب نامحرموں کے ساتھ باتیں نہیں کرتی تھی، حضرت زینب فضول خرچہ نہیں کرتی تھی، حضرت زینب عیاشیاں نہیں کرتی تھی، حضرت زینب نمازوں کو نہیں چھوڑتی تھی، حضرت زینب نبی کی بیٹی تھی، رسول اللہ کی لاڈلی تھی، لیکن اس کے باوجود جب ان کا انتقال ہوا ان کے باپ کو اتنی فکر تھی۔ اور میری ماں اور میری بہن، ہماری تو 24 گھنٹوں کی زندگی، ہم خود اپنے دل اور اپنے نفس سے پوچھے ہم کتنی گنہگار ہیں، کتنی نافرمان ہیں۔ یہ حضرت زینب تو نیک تھی، صالحہ تھی، فرما بردار تھی، نبی کی بیٹی تھی، سید الانبیاء کی بیٹی تھی، رسولوں کے سرداروں کی بیٹی تھی، ان کے باپ کو ان کے مرنے کے بعد کی اتنی فکر تھی۔ ہمیں تو کوئی ہمارے ایسے کام بھی نہیں ہیں، ایسے اعمال بھی نہیں ہیں، ایسی نیکیاں بھی نہیں ہیں، ہم اپنی قبر کو کیسے بھول گئی، ہم اپنی آخرت کو کیسے بھول گئی، ہم اپنی برزخ کو کیسے بھول گئی، ہم اپنے جنازے کو کیسے بھول گئی، ہم اپنے کفن کو کیسے بھول گئی، وہ مردوں کے کندھوں پر اٹھا کر جانے کو اور وہ قبرستان کی مسجد میں رکھ کر امام کے سامنے جنازے کی نماز پڑھنے کو ہم کیسے بھول گئی۔ اور میری ماں اور میری بہنوں، مرنے کے بعد کی زندگی کوئی کھیل نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کوئی تماشا نہیں ہے، مرنے کے بعد قبر کی زندگی آسان زندگی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے، ہمارے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، بیٹا فاطمہ، بیٹا فاطمہ، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اس دنیا کی زندگی میں کچھ اعمال کر لے، نمازوں کی پابندی کر لے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کر لے، روزوں کا اہتمام کر لے، اللہ نے مال دیا وہ زکوٰۃ دے دے، اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، اپنی نگاہوں پر کنٹرول کر لے، کانوں پر کنٹرول کر لے، اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی کر سکتی ہے کر لے۔ میرے لخت جگر، میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ، کل قیامت کے دن مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں اللہ کی پکڑ سے آپ کو غلط زندگی کی وجہ سے یہ بات نہیں بچا پائے گی کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے خود کر لے۔ اسی طرح آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے فرمایا تھا، پھوپھی جان، پھوپھی جان، مرنے کے بعد کی زندگی کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، مرنے کے بعد کام آنے والے کام اس دنیا کے اندر کر لو، کل قیامت کے دن آپ کو یہ بات نہیں بچا پائے گی کہ محمد آپ کا بھتیجا تھا۔ جو کچھ بھی کرنا ہے اس دنیا کی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ اور میری ماں اور میری بہن، پورے گھر کے اصلاح کا دار و مدار آپ پر ہیں، گھر کی مستورات پر ہیں، گھر کی عورتوں پر ہیں۔ گھر کی عورتیں جیسی ہوگی، گھر کے بچے، گھر کے مرد، گھر کے شوہر، گھر کے بھائی، گھر کے باپ اسی طرح ہوں گے۔ پورے گھر کا دار و مدار ہماری عورتوں پر ہے۔ وہ اگر تھوڑی سی فکر کر لے کہ مجھ کو میرے گھر کا ماحول دین والا بنانا ہے، نمازوں والا بنانا ہے، قرآن کی تلاوت والا بنانا ہے، ذکر و اذکار والا بنانا ہے، میرے گھر میں کوئی بغیر روزہ کے نہ رہے۔ گھر کی عورتیں صرف اتنی فکر کر لے میری گود میں پلنے والے بچے یہ صحیح بنے، یہ نیک بنے، یہ دیندار بنے، یہ حافظ بنے، یہ عالم بنے۔ گھر کی عورتیں فکر کرے، رات کو 10 بجے گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے، تمام مرد حضرات 10 بجے سے پہلے پہلے گھر میں آ جائے، گھر کے مردوں کو پابند کرے، بچوں کو پابند کرے۔ جتنے بھی بچے بگڑ رہے ہیں، جتنے بھی جوان بگڑ رہے ہیں، ان تمام جوانوں اور بچوں کے بگڑنے کی پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ راتوں کو لیٹ سونا ہے، چاہے رمضان ہو غیر رمضان۔ گھر کے اندر ماحول بناؤ، گھر کے اندر کوئی مرد کوئی عورت بغیر نماز کے نہ رہے۔
24 گھنٹے میں ایک ٹائم طے کیا جائے جس میں رمضان ہو کہ رمضان نہ ہو قرآن کی تلاوت کی جائے، صبح شام کی تسبیحات، اللہ کا ذکر، استغفار کی پابندی کا اہتمام کیا جائے۔ جب آپ اپنے مرنے کے بعد کی زندگی یاد رکھو گی، پہلے زمانے میں یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے حکومتوں کی کایا پلٹ دی، دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، وہ کوئی ایسے ہی لوگ نہیں تھے، ان کے پیچھے ان کے ماؤں کی محنتیں تھیں، ان کی ماؤں کی تربیت تھی۔ پہلے زمانے میں جب عورتیں راتوں کو بستر پر سونے کے لیے جاتی تھیں، رات ہو جاتی تھی، اندھیرا ہو جاتا تھا، ان کے شوہر، ان کے بھائی، ان کے بیٹے تھکے ماندے، دھندے اور کاروبار کے تھکے ہوئے جب سو جاتے تھے، یہ گھر کی عورتیں بستروں پر جاتی تھیں، ان کو ان کے مرنے کے بعد کی زندگی یاد آ جاتی تھی کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، رسول اللہ کو کیا منہ دکھلاؤں گی، اللہ کو کیا چہرہ دکھلاؤں گی، فاطمہ کو کیا منہ دکھلاؤں گی، زینب کو کیا منہ دکھلاؤں گی، عائشہ، ام کلثوم، ام حبیبہ، ان کو کیا منہ دکھلاؤں گی۔ پوری رات کروٹیں بدلتی تھی، جب تہجد کا وقت آتا تھا نیند نہیں آتی تھی، قبر کی یاد آتی تھی، حشر کی یاد آتی تھی، آخرت کی یاد آتی تھی، اور گھر بھی اتنے مضبوط نہیں ہوتے تھے، جھونپڑے ہوتے تھے، پھٹے پرانے جھونپڑے، پھٹے پرانے مسلے، جب راتوں کو اپنی آخرت یاد آ جانے کی وجہ سے نیندیں نہیں آتی تھی، قبر کی یاد میں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، اسی جھونپڑے میں ایک کونے کے اندر یہ پھٹا پرانا مسلح بچھاتی تھی، آہستہ آہستہ وضو کرتی تھی کہ میرا چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، ابھی یہاں میں نے اس کو دودھ پلا کر سلایا ہے، اس کے ابو وہاں پر سوئے ہوئے ہیں، اس کے بڑے بھیا وہاں سوئے ہیں، بڑی بہنا وہاں سوئے ہیں، دبے قدموں اٹھتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ میرے قدموں کی آہٹ اور میرے قدموں کی آہٹ اور شور کی وجہ سے کہ میرا شوہر نہ اٹھ جائے، میرا معصوم بچہ نہ اٹھ جائے، میرا بڑا بیٹا نہ اٹھ جائے۔ آہستہ آہستہ اٹھ کر وضو کرتی تھی، ایک کونے میں تہجد کی نیت باندھ کر 4 رکعت، 12 رکعت، 8 رکعت، اللہ جو توفیق دیتا تھا وہ تہجد پڑھتی تھی اور پھر دعا مانگتی تھی، اللہ کے سامنے روتی تھی، گر گراتی تھی اور وہ سوچتی تھی میرے رونے کی آواز ظاہر نہ ہو جائے، میرے رونے کی آواز بلند نہ ہو جائے، میرے رونے کی آواز کی وجہ سے کہیں میرا شوہر نہ اٹھ جائے، میرا جوان بیٹا نہ اٹھ جائے، میرا دودھ پیتا بچہ نہ اٹھ جائے، 2 سال کا بچہ نہ اٹھ جائے۔ اپنے رونے کی آواز کو بہت دباتی تھی، لیکن آخرت کا خوف اتنا ہوتا تھا، قبر کا خوف اتنا ہوتا تھا کہ آواز کو دبانے کے باوجود رونے کی ہچکیاں ظاہر ہو جاتی تھی۔ چھوٹا سا بچہ جو ماں کے پہلو میں سویا ہوا ہوتا تھا، وہ جب اپنی ماں کو تلاش کرتا تھا، ماں کی خوشبو اس کو محسوس نہیں ہوتی تھی، ماں کی گرمی کا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا، ماں کی ممتا اس کو نظر نہیں آتی تھی، وہ ہاتھ ادھر ادھر مارتا تھا، وہ روتا ہوا اٹھتا تھا، امی کہاں ہے، امی کہاں ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کی نظر اس مسلح پر پڑتی تھی، وہاں بچہ دیکھتا تھا اندھیرے میں پھٹا پرانا مسلح بچھا کر میری ماں رو رہی ہے، وہ کود کر روتا ہوا بھاگتا ہوا اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جاتا تھا اور اپنی توتلی زبان سے ماں سے پوچھتا تھا، امی امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ کا سر درد کر رہا ہے؟ آپ کا پیٹ درد کر رہا ہے؟ ابو کو جگائیں، بھیا کو جگائیں، گولی دیں۔ ماں اس بچے کو سلانے کی اور خاموش کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن بچہ 2 سال کا اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بچہ کیسے خاموش ہو سکتا تھا؟ بچہ ضد کرتا تھا، نہیں امی بتاؤ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ یہاں مسلح پر اس وقت رات کی اندھیری میں کیا کر رہی ہیں؟ ابو کو میں جگاتا ہوں، بھیا کو جگاتا ہوں۔ جب ماں اس چھوٹے سے بچے کو خاموش نہیں کر سکتی تھی تو پھر ماں مجبوراً کہتی تھی، بیٹا ابھی تو 2 سال کا ہے، ابھی تو 5 سال کا ہے، ابھی تو بہت چھوٹا ہے، تو نہیں سمجھے گا کہ میں کیوں روتی ہوں۔ بیٹا عشاء کی نماز پڑھ کے میں تیرے پاس لیٹی ہوں، پوری رات گزر گئی، مجھ کو نیند نہیں آتی، بس اس لیے نیند نہیں آتی، مجھ کو میری آخرت یاد آتی ہے، مجھ کو میری قبر
یاد آتی ہیں، مجھ کو میرا برزخ یاد آتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، مرنے کے بعد میرا حساب کتاب کیسا ہوگا۔ بچہ تو بہت چھوٹا ہے، تو ابھی معصوم ہے، ابھی تیرے اعمال نامے میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا گیا ہے۔ لا بیٹا تو بھی ہاتھ اٹھا، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو بھی میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کر کہ اللہ میری ماں کو معاف کر دے، میری ماں کو بخش دے، میری ماں کی قبر کو نور سے روشن کر دے، اے اللہ میری ماں کی آخرت کے حساب کو آسان کر دے۔ وہ بیٹا بھی اپنی ماں کے لیے اللہ سے یہی کہتا تھا۔ بیٹا سمجھتا تھا کہ یہ میرے ماں کو پیٹ دکھنا اور سر درد کرنے ہی کی طرح ہے، بیٹا بھی اپنی توتلی زبان میں اسی طرح کی دعائیں مانگتا تھا۔ یہ چھوٹا سا بچہ اور یہ معصوم اللہ کی ولی یا ماں تہجد کے وقت جب پوری دنیا سو رہتی تھی اس طرح دعائیں مانگتی تھی، ان کی گود میں پلنے والے ایسے بچے اپنے زمانے کے امام بنتے تھے۔ آج کی ماؤں کو کیا ہو گیا؟ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، اس کے باوجود نہ کسی کو تہجد کی توفیق ہے، نہ اللہ کے سامنے رونے کی توفیق ہے، نہ دہی صحیح ڈھنگ سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نہ ذکر و اذکار ہو رہے ہیں۔ کیا ہم اپنی قبر کو بھول گئی ہیں؟ کیا ہم اپنی آخرت کو بھول گئی ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں اتنی بگڑتی چلی جا رہی ہیں؟ اور ہماری مائیں اور ہماری بہنیں، آپ گھر کی رانی ہیں، آپ گھر کی ملکہ ہیں، آپ گھر کا جو ماحول بنانا چاہو گی وہ بنا سکو گی۔ اگر آپ ہی نے قرآن کی تلاوت کی پابندی نہیں کی، آپ ہی نے روزے کی حالت میں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کیا، آپ ہی نے روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کیا، یہ معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ ہماری ماں اور ہماری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ایک مشق کے لیے دیا ہے، ٹریننگ کے لیے دیا ہے۔ اس مہینے کو ہم جیسا گزاریں گے پورا سال اسی طرح گزرے گا۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس مہینے کے اندر اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، ہر ایک کے اوپر محنت کی جائے، اور محنت یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو دیندار بنائیں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو زندہ کرے، اور اپنے بچوں کو پابند کرے، اپنی نظروں کے سامنے ان کو قرآن لے کر بٹھائے، تسبیح لے کر بٹھائیں، رات کو جلدی سونے کے عادی بنائے۔ اشراق، چاش، اوابین، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح، اس طرح کا ماحول گھروں میں زندہ کریں۔ صبح شام کے جو اذکار ہیں، سونے اٹھنے کی جو دعائیں ہیں، کھانے پینے کی جو دعائیں ہیں، استنجا پیشاب وغیرہ کی جو دعائیں ہیں، بچوں کو تعلیم دے، تربیت کرے۔ مدرسوں میں الحمدللہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے، گھروں میں اس پر عملی مشق کرائیں۔ اس مہینے کو اگر اللہ نے اس طرح ہمارا گزروا دیا اور اس مہینے کو اس طرح ہم نے گزارا، انشاءاللہ پورا سال ہمارا اسی طرح گزرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه۔ نستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه۔ لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ يا واسع المغفرة يا واسع الفضل اغفر لنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت۔ اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت۔ اللهم أجرنا من النار۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا۔ اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد